اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیم و علمنی یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم یا خبیر و اخبرنی۔ سامعین گرامی، میں آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے شمس کا ٹرانزیٹ۔ شمس 15 جولائی تا 16 اگست 2026 2026 یہ رہے گا برج سرطان میں۔ تو 12 برجوں پر اس کے جو اثرات آئیں گے ان کی ہم تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ تھوڑا شمس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شمس آسمان کا باپ ہے، تمام ستارے اس کے تحت ہیں، اور یہ رہے گا برج سرطان میں۔ تو برج سرطان کو آسمان میں ماں کی حیثیت حاصل ہے، یعنی باپ اور ماں ایک ساتھ رہیں گے 16 جولائی تا 17 اگست 2026۔ تو سب سے پہلے ہم برج حمل کو دیکھتے ہیں۔ حمل کے خانہ نمبر 4 پر یہ ٹرانزیکٹ ہوگا۔ تو حمل برج والوں کو احتیاط کرنا پڑے گا اپنی سواری کا، ان کی سواری تباہ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کوئی نئی سواری خریدیں گے تو وہ سواری بنیادی طور پر فیکٹری سے ہی خراب ہوگی۔ تو اس دوران حمل برج والے اگر کوئی زمین، جائیداد، مکان، پلاٹ ان کی خرید و فروخت کریں گے تو نقصان میں رہیں گے۔ جتنا اگر کوئی مجبوری ہو، سودے ہو چکے ہوں تو ان کو آخر میں جو وظائف اور صدقات بتائیں گے وہ کر کے ہی آگے ان چیز میں سٹیپ اٹھائیں، ورنہ میڈم نو سٹاپ اس میں رہیں تو بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ سور برج کے یہ ٹرانزیکٹ شمس کا جو کہ 15 جولائی تا 16 اگست 2026 لگے گا، یہ خانہ نمبر 3 پر لگے گا۔ تو برج سور والوں کے لیے یہ عرصہ بہت غنیمت ہے۔ کس چیز میں؟ اگر یہ عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار اور بہن بھائیوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو اس دوران وہ راضی نامہ ہوگا اور وہ اس کے گرویدہ عاشق دیوانے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اندرون ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی اگر کوئی سفر ہیں تو اس دوران کریں، ان میں بھی کامیابی ہے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے، ہنر حاصل کرنے والے لڑکے بھی کامیاب رہیں گے۔ تو یہ عرصہ ان کے لیے ان منصوبات میں اچھا ہے۔ تو جوزہ برج والوں کے خانہ نمبر یہ 2 پر لگے گا۔ تو جوزہ برج والوں کو اپنی دولت کا احتیاط کرنا چاہیے کہ یہ ٹرانزیکٹ جو شمس کا ہے جوزہ برج والوں کی دولت کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے، اس لیے ان کو ان کی چوری، ڈاکہ اور ذرائع آمدنی ان کے خراب ہو سکتے ہیں۔ جیسے کسی کا ٹیوب ویل ہے، چوری ہو سکتا ہے، کوئی باہر جانور ہیں چوری ہو سکتے ہیں، ذرائع آمدنی جو ہیں، دکان ہے اس کو آگ لگ سکتی ہے۔ تو ایسے مختلف ہیں، جیسے دکان، بٹھا، بھانا، ذرائع آمدنی سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ احتیاط کریں۔ اب آتے ہیں اسد برج جو ٹرانزیکٹ مارے گا، اس میں اس کے خانہ نمبر 12 پر لگے گا۔ تو 12 جو خانہ ہے وہ دشمنوں کی سازشیں عروج پر رہیں گی اسد برج والوں کے خلاف۔ ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے، ان کے معدے کا مسئلہ، ہارٹ بیٹ کا مسئلہ، سر درد، بلڈ پریشر یہ بھی آ سکتا ہے۔ اور تو اسد برج والوں کے لیے یہ ٹرانزیکٹ خطرناک ہے۔ 12 نمبر پر لگنے سے خفیہ دشمنوں کی سازشیں عروج پر رہیں گی۔ اگر اسد برج والے کوئی بیرون ملک ہیں تو دشمنوں کی سازشوں، وہاں کے لیگل ایکشن کی وجہ سے ان کو وطن واپس آنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنوں کی سازشیں ان کے ساتھ عروج پر رہیں گی، تو دشمنوں سے بھی ہوشیار رہیں۔ اخراجات کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ سایہ ذات النفس کے ہمزاد کا اور مردے کے ہمزاد کا ان کے اوپر آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ان منصوبات میں سحر جادو کے برے اثرات، نظر بد کے برے اثرات بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ خرابی رہے گی۔ شمس کی جو ٹرانزیکٹ ہے 15 جولائی تا 16 اگست 2026، تو یہی ٹرانزیکٹ سنبلا برج والوں کے خانہ نمبر 11 پر لگنے سے دوست و احباب سنبلا برج والوں کا ساتھ دیں گے،
ان کی زرینہ خواہشات جو دم توڑ چکی تھیں، پورا ہونے کی امید نہیں تھی، اب وہ خواہشات پوری ہوں گی۔ وہ مال جو انہوں نے خرید رکھا تھا، سٹور کر رکھا تھا کہ ہم بیچیں گے منافع کمائیں گے، تو وہ بھی منافع کماتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میزان برج والوں کے لیے یہ ٹرانزٹ خانہ نمبر 10 پر لگنے سے کاروبار میں بڑی ترقی لائے گا۔ ایسے سمجھے شفیق باپ اور ماں کی محبت، یہ دونوں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میزان برج والوں کو کاروبار میں بڑی ترقی ملے گی، اپنی کسی پروڈکٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو سکتے ہیں، اور کاروبار میں سرمایہ لگائیں، نیا کاروبار کریں، جاری کاروبار میں سرمایہ لگائیں تو کاروباری حالت ان کی بہت اچھی ہوگی۔ کاروباری بولیاں اور کاروباری ان کے جو ہے نا سامان یہ وغیرہ سب فروخت ہوگا۔ اتنا جلدی آپ سوچ نہیں سکتے۔ پورے سال میں یہ اپنا میزان برج والوں کے کاروبار لحاظ سے بہت اچھا ہے، پیسے کی آمد ہی آمد ان کے پاس ہوگی۔ عقرب برج والوں کے خانہ نمبر 9 پر لگنے سے یہی ٹرانزٹ جو شمس کا ہے 15 جولائی تا 16 اگست 2024 تو بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہوں گے۔ وہ لوگ جو نیٹ سے پیسہ کماتے ہیں، عقرب برج والے بڑا پیسہ کماتے نظر آتے ہیں، حالانکہ عقرب کے لیے یہ سال کسی امتحان سے کم نہیں ہے، لیکن یہاں ان کو کنسیشن ملی ہے ان منصوبات میں۔ ماں کی صحت درست ہوگی اگر ماں زندہ ہے، اور اس کے علاوہ قانونی الجھنیں جتنی بھی الجھی ہوئی تھیں اب سلجھ جائیں گی، مالی دھوکے جو ہے نا نہیں ملیں گے، قرضہ کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، ڈوبی رقم واپس ہوگی، بے گناہ قید ہیں تو ان کو اس سے نجات ملے گی، اور اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کے امتحان دینے والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں۔ قوس برج والوں بہت ہوشیار، آپ کی زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، قرض میں ڈوب سکتے ہو، قرض خواہ آپ کو تنگ کر دیں گے، مالی معاہدہ ٹوٹ جائیں گے، بے گناہ قید بھی ہو سکتے ہو۔ جدی برج والے میاں بیوی کے تعلقات لڑائی جھگڑوں کی طرف جا سکتے ہیں، نوبت طلاق تک جا سکتے ہیں، کسی تیسرے شخص کی مداخلت آپ کی میاں بیوی کے تعلقات میں آگ لگا دے گی۔ شراکتی کاروبار بھی علیحدہ ہو سکتا ہے، شراکتی کاروباری معاہدہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ دلو برج والوں کے لیے یہ ٹرانزیکٹ بہت اچھا ہے۔ کہاں لگے گا؟ خانہ نمبر 6 پر۔ دلو برج والوں آپ کی سرکاری نوکری آپ کو مل سکتی ہے، آپ بیمار ہیں تو شفا ملے گی، حکام بالا افسران بالا آپ کے کام سے خوش ہو کر آپ کو انعام اور ترقی دیں گے ملازمتی۔ آپ تبادلہ چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے، اگر من پسند سروس کا کوئی پیکج چاہتے ہیں تو آپ کو ملتا نظر آتا ہے۔ کام کی جگہ، دفتر، یہ سب لوگ آپ کے ساتھ محبت کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آخری برج حوت کی طرف۔ Pisces, how well spend that time 15 جولائی till 16 اگست 2026 تو برج حوت والوں کے خانہ نمبر 5 پر لگے گا۔ وہ برج حوت والے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ اس دوران ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر سکتا ہے۔ بے اولاد کو اولاد ہوگی، جوان اولاد کے مسائل جاب منگنی شادی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی محبت آپ کا ساتھ دے گی، اس کے ساتھ منگنی ہو سکتی ہے، قسمت بلند رہے گی، پرائز بانڈ لاٹری سٹھا جوا اندازہ کے کاموں میں آپ کا کوئی بڑا انعام نکل سکتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، آئی ایم رائٹ ہینڈ، دنیا کا میں پہلا شخص ہوں جس کا دل رائٹ سائڈ پر ہے، یہ دھڑک رہا ہے۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کے تابع کل جہان، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار اور بیمار کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، ہر مسلمان کے رزق مال اولاد فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس ٹرانزیکٹ کو اپنے حق میں بہتر بنائے اور بہتر کو بہترین بنائے اور بہترین کو اعلیٰ ترین بنائے تو وہ اتوار والے دن تھوڑی سی گندم صدقہ کر دے۔ اتوار والے دن اس کے علاوہ اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو یا فتح 499 مرتبہ پڑھے، ادر
وہ اور بھی پڑھ سکتے ہو، نصر من اللہ و فتح قریب 1333 بار، 10 بار یا 1 بار پڑھے. اور سوموار تھوڑا سا چاول سفید صدقہ کر دیں یا چینی صدقہ کر دیں، چونٹی بکری کو 1 دانہ ڈال دو، صدقہ ہو جاتا ہے. اور یا لطیف 129 بار پڑھ دو. اگر کوئی آیت پڑھے تو فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظًا وَهُوَ الرَّحْمَ الرَّاحِمِينَ. تو یہ 21 بار پڑھ سکتے ہیں یا 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ ٹرانزٹ آپ کے حق میں بہت بہتر ترین اعلیٰ ترین ہو جائے گا. یا اللہ جو بھی میرا ویڈیو سن رہا ہے ان کے جائز دلی خواہشات پوری فرما رسول اللہ کے صدقے. اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.